جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر نے سوال کیا ہے کہ جیسے کہ معلوم ہے کہ آصف الوی ایک پاکستان میں خطیب ہے، اور اس جیسے دوسرے فاسق اور فاجر شیطانی عقیدہ رکھنے والے تشیع کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت عقیدہ توحید پر حملہ آور ہے اور خود کو غیر مقلد شیعہ کہلواتے ہیں۔ کھلم کھلا نماز جمعہ کا انکار کرتے ہیں، سورہ جمعہ کی غلط تعویل پیش کرتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ ان لوگوں کی ایسی حرکتوں کی ائمہ معصومین اور قرآن و سنت کی روح سے کیا سزا اور اس کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو فاسق و فاجر جو افراد بھی ہوں، چاہے وہ آصف الوی ہو، جعفر جتوئی ہو، غضنفر تونسی ہو، تو اس میں بعض لوگ کو ایک ناروا لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کا نام لے کے، جب ایک شخص گمراہ ہے، ہمارے پاس روایت ہے جس کے اوپر ہمارے فقہاء نے اعتبار کیا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو نقل کیا ہے المقاصد میں، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوئی، سب علماء نے اعتماد کیا۔ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین میں بدعات و خرافات پیدا کرنے والا ہو تو اس کا نام لے کر اس کی تنقیص، اس کی قبح کرے، تو اس کو یعنی دشنام دے۔ دشنام سے مراد، گالی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس کو ماں باپ کی، یعنی اس کو دشنام سے مراد یعنی اس کو یہ کہیں یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل خرافات ہے، یہ بد عقیدہ ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے، یہ نصیری ہے، یہ بے دین ہے، یہ گالی سب سے بڑی گالی تو یہ ہے۔ تو اس طرح سے یاد کریں، لوگوں میں اس کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ سادہ ذہن مومنین جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہے۔ روایت ہے یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کئی ایسی روایات ہیں جن سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فاسق اور فاجر اور بے دین جو نصیری اور غلات، ان کا شیعہ اثنا عشری مذہب سے کیا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات ناروا لگتی ہے کہ کیوں اس طرح سے، وہ ان کا اپنا مزاج ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ان کسی کو اہل غلات اور نصیری اور بے دین لوگوں کی مذمت میں یہ بات ناروا لگتی ہے، وہ یہ تو اپنی اصلاح کرے، یا پھر برملا کہے کہ ہاں میرا مذہب نصیری سے تعلق ہے، میرا بھی ان سے تعلق ہے۔ تو بہرحال فاسق و فاجر یعنی جو توحید کے دشمن ہیں، حقیقت میں نبوت کے دشمن ہیں، امامت کی بھی یہ حقیقت میں دشمن ہے۔ تو یعنی جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کھلے عام، یہ کہہ رہا ہے کہ آصف الوی ہو یا جعفر جتوئی، یہ خود کہہ رہے ہیں کھلے عام کہ ممبر کوفہ پہ مولا علیہ السلام کی طرف جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو، استغفر اللہ ربی واتوب، اللہ کو معدود کر رہے ہیں۔ یعنی پھر اگر ہم ان کی بات مانیں جھوٹوں کی، جو خود امام علی پر جھوٹ بول رہے ہیں، پھر تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جلا دینا چاہیے الیاذ باللہ، پھر اس کو ٹھکرا دینا چاہیے الیاذ باللہ، پھر اس کی تردید کر دینی چاہیے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں، قرآن کریم کی آیات پڑھیں جو اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید پر ہمیں وہ اشارہ کر رہی ہیں، ہمیں رہنمائی کر رہی ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ نظر آنے میں نہیں ہے، یہی تو نظریہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، یعنی کیا مطلب؟ مولا علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ ان کے اندر حلول کر گیا؟ ہم شیعہ کا عقیدہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے اندر الوہیت حلول کر گئی ہے، یہ اللہ اور رب ہیں، یہ ہیں سب کچھ، یہ اللہ نے سارے اختیارات کائنات کے انہی کو سونپ دیے ہیں، اب انہی اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ریٹائر بیٹھا ہے۔ کوئی شیعہ اثنا عشری ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، جو رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، تشیع سے خارج نہیں ہے، فقط وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کہے کہ لہٰذا جو ہے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کا قائل ہونا، یہ کہنا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ ہیں، استغفر اللہ، یہ جھوٹ اور افتراء ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے، متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین کوئی بات کسی حوالے سے کر دے، مثلا اصلاحی گفتگو کر لے، تو وہاں پر ہمارے اہل ایمان بڑے جوش و خروش سے وہ کیا کہتے ہیں عالم دین کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اصلاحی گفتگو، وہ مزاج کو پسند نہ آ رہا ہو، لیکن ایک بدبخت
بے دین نصیری جو امام حسین ابن علی کی اس قدر حتق کر رہا ہے کہ امام نے شمر سے کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی کا دو، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ کس قدر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کس قدر امام حسین ابن علی کی توہین کی جا رہی ہے، حسینیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی آج تک جو لوگ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں شیعہ، اور آج ہم خود سے اپنے اندر ایسے خطبہ جوہلا پیدا کر کے، جن کو الف بے بھی نہیں آتی ہے دین اور شریعت کی، ان سے ہم اپنے مذہب کی نمائندگی کروائیں، وہ آ کر اس طرح سے امام حسین ابن علی کے حق میں جسارت کرے اور دنیا میں کہے کہ دیکھو یہ شیعہ کافر ہے۔ آصف علوی ہو جو قرآن کا صحیح ترجمہ کرنا تو کیا، اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ سور زیارت عاشورہ پوری دنیا میں نے دیکھی ہے میڈیا کے اوپر، کس طرح وہ پڑھ، جس شخص کو زیارت عاشورہ پڑھنی نہیں آتی ہے وہ خاک ترجمہ کر کے سمجھائے گا، جس شخص کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کی آیات کو غلط پڑھ جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح کرے گا؟ ترجمہ کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ یعنی جو شخص عمدن قرآن میں رد و بدل کرے وہ کافر ہے، وہ شخص جان بوجھ کے جہالت کی بنا پر۔ یہ آصف علوی یہ جاہل ہے، اس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ پان فروش فیصل آباد کا، اور اب وہ ممبر کے اوپر جس بولنا آ گیا ہے۔ علم ہونا چاہیے، اس کی کوئی گفتگو سے علمی گفتگو نہیں ہے۔ کبھی یہ لوگ ممبر کے اوپر سے بولتے ہیں کہ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ ان کے ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا اور وہ پھوڑا بڑھ گیا، پھر یہ اہل بیت اطہار میں طے پایا کہ اس پھوڑے کو کاٹا جائے، اور جب اس کو کاٹا گیا تو اس میں سے ایک بچی نکلی، اور وہ بچی جناب فیضہ تھی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے جی جہالت کا نمونہ دیکھیں، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کو عیبدار کرنا معصوم ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہو، یعنی بی بی کے بدن پر عیب بنا ڈالا فقط جناب فضہ کی عظمت کے لیے، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ قرآن اور اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کا تعلق جو توحید کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، جو غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط اپنے معنی مراد بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے مومنین کی شرعی ذمہ داری، چونکہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، قانون بالا تک یہی پہنچا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمارے ان علاقوں میں ممبروں پہ نہ لایا جائے۔ ان سے اہل ایمان کے درمیان جو ہے ایک اتحاد قائم نہیں رہتا ہے، مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت سے بھی مطالبہ کیا جائے، اور جو ہے بانیان کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے، جو اپنی اپنی زور اور طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے علاقوں میں ممبر پر بھی نہ آنے دیں۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔